بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے۔ تو یہ میری ویڈیو آج حمزات کی جو میں نے ویڈیو پوسٹ کی تھی، اس سے مجھے محسوس ہوا کہ آپ لوگوں کو پرہیز جمالی جلالی کا پتہ نہیں۔ مجھے بہت سے کمنٹس آئے ہیں کہ پرہیز جلالی اور جمالی کیا ہے، تو مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے معذرت کے ساتھ کہ میں نے اس بارے میں مکمل طریقے سے آپ کو آگاہی نہیں دی، تو سوچا پہلے پرہیز جمالی اور جلالی کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا دیا جائے۔ تو یہ ویڈیو آج پرہیز جلالی کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ معذرت، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے لیے دوبارہ پھر معذرت کرتی ہوں۔ اچھا جی، پرہیز جمالی جو ہے وہ دیکھیں، پرہیز جو زندہ چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم کھاتے ہیں، جیسے مچھلی بھی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، گوشت ہر قسم کا، پتر بٹیر، آل ٹو آل گوشت، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جانوروں کو، ہمارے لیے چوپایوں کو، یہ پرہیز جمالی میں آتا ہے۔ پرہیز جمالی حیوانات سے مراد یہ ہے کہ عامل گوشت ہر قسم کا، مچھلی، انڈا، شہد، جو مشک، گشتہ، سیب کا استعمال ترک کر دے، چمڑے کے برتن میں پانی نہ پیے، کیونکہ وہ بھی جو جانور ہوتے ہیں انہی کے جسم کا بنا ہوتا ہے۔ ریشم کپڑا نہ پہنے، چمڑے کے جوتے نہ پہنے، غرض اور بھی جو چیزیں حیوانات سے بنائی جاتی ہیں یا بنتی ہیں اور پیدا ہوتی ہیں، قطع ترک کر دیں۔ اسی طرح وہ چھری، چاقو یا اس طرح وغیرہ جس پر ہاتھی دانت یا شیر کے چمڑا ہو یا شیر کے ہڈی کا بنا ہوا ہو یا سینگ کا دست بنا ہو، استعمال نہ کرے۔ یہ جمالی پرہیز بتا رہی ہوں، پرہیز جمالی میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جمع کرنا، بال تراشنا، ناخن اتارنا بھی منع ہوتا ہے، لیکن بعضوں نے لکھا ہے کہ سنت بامثل بغل، لب، پاکی اور ناخن اتار سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سنت میں آتا ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر بہت بڑا کوئی عمل کر رہے ہیں تو ان چیزوں سے بھی اجتناب کیجیے گا، آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ معذرت کے ساتھ، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو میں نے پھر بھی سوچا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے یہ ویڈیو ضرور تیار کروں، ٹھیک ہے۔ ناخن اتار سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بہت بڑا عمل ہے، جیسے حمزات کے عمل پوسٹ کیے جا رہے ہیں، اس میں ناخن اتارنا بھی جائز نہیں ہے۔ جب آپ عمل شروع کرتے ہیں پرہیز جمالی میں یہ لازم آتا ہے۔ جس قدر ممکن ہو سکے پرہیز ہی کرتے رہیں تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے آپ آ جائیں کھانوں کی طرف۔ آپ نے سرکہ استعمال نہیں کرنا، پیاز کو، ٹھیک ہے، ترک کر دینا ہے۔ پیاز بالکل استعمال نہیں کرنا، کیونکہ انہیں سرکے اور پیاز کی جو اسمیل ہوتی ہے یا بدبو ہوتی ہے وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اور جیسے ہوتے ہیں چلغوزے، الغوزہ، خود ساختہ نمک، خرامہ، ٹھیک ہے، نمک کا بھی استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ لازم ہے۔ امبر کا استعمال بھی نہ کریں، کیونکہ پرہیز جمالی میں امبر کا استعمال بھی کرنا منع کر دیا جاتا ہے۔ جیسے امبر کی خوشبو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس قسم کے مسالہ جات بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی استعمال کرنا
نہ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور پھل بھی کسی قسم کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں کھٹائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب ہم جنات کا عمل کرتے ہیں تو کھٹائی سے بھی ہمارا عمل پورا نہیں ہوتا، کیونکہ پرہیز جو جمالی ہے یہ بہت مضبوط ہوتا ہے، اس لیے پرہیز جمالی میں یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، پیاز، سرکہ، پھل کسی بھی قسم کا اور جو ہے خود ساختہ جو خشک میوے ہیں، یہ لہسن، پیاز وغیرہ، مولی وغیرہ، دودھ وغیرہ، انڈا وغیرہ، دیکھیں میری بات سنیں، یہ اس لیے منع کیا جاتا ہے، صرف وجہ یہ ہے کیونکہ جب ہم ان کی گوڈی کرتے ہیں، جب ان کو ہم فصل اگاتے ہیں یا ہم کوئی پھل اگاتے ہیں تو اس میں لازم ہوتا ہے کہ ہم کھاد ڈالتے ہیں. تو کھاد بھی جو ڈلتی ہے وہ جانوروں کے ہی کی طرف ایک طریقے سے بنائی جاتی ہے، وہ آپ کو بہتر پتا ہوگا. ٹھیک ہے، عمل کے دوران جن برتنوں کا استعمال آپ کریں گے خاص کر جمالی میں، وہ بھی الگ رکھیے گا، وہ اس کو کبھی بھی کسی کو استعمال میں نہ دیجیے گا. جیسے آپ نے کوئی کھانا کھایا ہے، وہ برتن آپ علیحدہ رکھیں گے، اپنی فیملی کو ان برتنوں میں کھانا نہیں کھائیں گے. خاص کر جنات، ہمزاد، پری اور مخلوقات کے عمل میں ان چیزوں کا پرہیز ہے. میں ہر ویڈیو میں اپنی بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کس میں جو ہے پرہیز جمالی کرنا ہے، جلالی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس بات کو غور سے سن لیں. پرہیز جمالی جلالی کے بارے میں تفصیلاً بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، آپ کو کسی قسم کی پوچھنے کی یا دوبارہ پوچھنے کی گنجائش نہ ہو، تاکہ میرے بھائی بالکل مطمئن ہو کے عمل کریں، پرہیز لازم کریں. ٹھیک ہے، حمزہ میں نے پہلے بھی کہا تھا بہت بڑی اللہ پاک کی مخلوق ہے، اس کو قابو کرنا بہت مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن میں نے جو عمل آپ کو بتائے ہیں وہ الحمدللہ بہت آسان عمل ہے. اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ دوبارہ کمنٹ باکس میں بتا سکتا ہے. میں اسی حمزہ کی دوبارہ سے ویڈیو کو دوبارہ ٹھیک کر کے پوسٹ کر دوں گی اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی. ٹھیک ہے، اچھا جی، باوضو ہر وقت رہنا ہے. ٹھیک ہے، اور کسی کو اپنا برتن، جیسے میں پہلے بتا رہی تھی، پہلے وہ بات بیچ میں رہ گئی، اپنا برتن کسی کو استعمال کرنے نہ دیں، چاہے آپ کا بچہ ہے، بچی ہے، والدہ ہے، بہن ہے، بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، یا آپ کی وائف ہے. ٹھیک ہے، یا بیوی ہے. دورانِ اور معذرت کے ساتھ روزانہ غسل کرے. ٹھیک ہے، روزانہ غسل کرے. اگر ایسا نہ کر سکتے ہوں تو طہارت و پاکیزگی کا انتہائی خیال رکھے، یہ لازم ہے. ہر عمل میں یہ چیزیں لازم ہیں. میں نے پہلے بھی کتاب حاضرات میں یہ چیزیں بتا دی ہیں. باوضو ہر وقت رہیں. اگر طاقت جسمانی اچھی ہو تو روز روزہ رکھیں، بہت بابرکت ہے. اگر آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، اس میں عمل کو فائدہ پہنچانے کے لیے اگر آپ صحت مند ہیں یا بوڑھے نہیں ہیں یا آپ دل کمزور نہیں ہیں تو آپ روزہ رکھیں، دیکھیں پھر عمل کیسے کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس بات میں بھی احتیاط رکھیں کہ جسم سے خون نہ نکلنے پائے، آپ کو کوئی چوٹ نہ نکلنے پائے. پرہیز جلالی بہت بڑا پرہیز ہوتا ہے، اس کا خاص خیال رکھیں. کسی درخت کا پتا، شاخ، پھل، پھول وغیرہ تک نہ توڑیں، کیونکہ ہم کسی چیز کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. آپ ایسا کریں، اگر آپ جو عمل کر رہے ہیں پرہیز جمالی جلالی کا، تو کوشش کریں سب سے چھپ کے رہیں. کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کو ڈر ہو کہ آپ کا پرہیز جلالی ٹوٹ جائے گا. گھوڑا یا کسی جانور کی سواری بالکل نہیں کرنی ہے آپ نے، اور نہ ہی ان کے پاس کھڑے ہونا ہے اور نہ ہی ان کے اوپر بیٹھنا ہے. اور کوشش کریں کہ ان کی تو خاص کر چوٹ آپ کو لگے ہی نہ. کسی ایسے جانور کو آپ جیسے کوئی مارتا ہے، ٹانگ مارتا ہے یا کوئی آگے سے اپنا سر مارتا ہے، تو کوشش کریں ایسا جانور کوئی بھی آپ کو تنگ نہ کرے، کیونکہ پرہیز جلالی یہ لازم ہے. ٹھیک ہے، کہیں چوٹ نہ لگ جائے، خون نہ آپ کو نکل جائے. ٹھیک ہے، اگر عمل کے دوران کسی کو اپنی خدمت کے لیے رکھے تو وہ پرہیزگار اور نمازی لازم ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ نے عمل کے دوران کسی سے کھانا پکوانا ہے، کھانا کھانا ہے، عمل بہت بڑا کر رہے ہیں، خاص کر حمزات کا عمل کر رہے ہیں یا جنات کا عمل کر رہے ہیں، تو پرہیزگار اور نمازی لازم ہو، جس کے ہاتھ سے آپ چیزیں لے رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو. ٹھیک ہے، یہ لازم ہے. پرہیز آج میں نے آپ کو پرہیز جو جلالی ہے تفصیل سے بتا دیا ہے. میں کوشش کروں گی جب بھی حمزات کی یا جنات کی جس کی پرہیز جلالی جمالی ہو، اس میں اس ویڈیو کو لازماً پوسٹ کر لوں، تاکہ کسی قسم کا آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تاکہ آپ کو جب بھی ویڈیو ملے مکمل ملے. آپ یہ نہ سوچیں کہ پرہیز جمالی کیا تھا، پرہیز جلالی کیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی وہ پرہیز جمالی ہی کے بارے میں ہوگی. ٹھیک ہے،
परहेज जमाली और जलाली। ठीक है, वीडियो मेरी लंबी हो जाती है सिर्फ इसी वजह से कि आप लोग तंग ना पड़े, बोर ना हो। मैं अपने लफ्जों को कोशिश करती हूँ कि कम करूँ या बोलूँ, लेकिन फिर भी मुझे होता है कि मैं इतने अच्छे तरीके से बयान करूं ताकि आपको समझ आ जाए, आपको दोबारा किसी किस्म की पूछने की तकलीफ ना उठानी पड़े। ठीक है, और एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप शादीशुदा हैं तो पहले बता दिया गया जमा नहीं करना, खासकर अमल कोई सा भी हो, कैसा भी दौलत हो, आपने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे शरीयत ने मना किया हो। ठीक है, खासकर अमल के दौरान, क्योंकि आप नापाकी में आ जाएंगे। अगर आप पाक भी होने चाहेंगे तो टाइम आपका गुजर जाएगा ये सब, लेकिन इस चीज से उस वक्त तक परहेज कर लें, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा अमल करने जा रहे हैं। अमल कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन उसको कामयाब बनाना आपका काम होता है। ठीक है, हम अमल पोस्ट करते हैं, हम आपको अमल बताते हैं, आपका काम है मुकम्मल तरबियत के साथ अमल करें तो इंशाल्लाह पहले ही अमल में आप कामयाब हो जाएंगे। ऐसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि अमल को कम से कम 1 से तो 3 चिले कम से कम उसको करें। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ये मैंने आपको परहेज जलाली की वीडियो पोस्ट की है, इसके बाद मैं आपको परहेज जमाली के बारे में बताऊंगी। परहेज जमाली जलाली बहुत छोटा और कम है, लेकिन मुताबिक कुछ चीजें कम है, लेकिन है ऐसा ही। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, परेशान ना होइएगा और मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। शेयर करें ताकि हम इसमें अबूर हासिल कर सकें। तो मैंने पहले हादसात की और जिन्नात परी मुकलात की स्याही बताई कि स्याही कैसे बनती है, काजल बताया काजल कैसे तैयार होता है। वो मकनातीसी काजल का अगर आप वो लगाते हैं किसी बच्चे के हाथ पे या अपने हाथ पे, हथेली पे, अंगूठे पे, अंगूठे के नाखून पे और अंडे पे, तो आप देखिएगा कि हादसात का नुज़ूल कितना खूबसूरत और कितना आला किस्म का होगा और आपको कोई भी इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी और ना ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के साथ आज मैं आपको जो जिन्नात मुकलात हाजरात के जो अमल होंगे और जो हाजरात जो बुलंद हाजरात हैं उनके अमल में जो अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाएगा वो मैं बताऊंगी। आम अगरबत्ती भी काम करती है, लेकिन जो अगरबत्ती मैं आपको बताऊंगी वो बहुत ही बुलंद और बहुत ही आला किस्म की होगी। उससे हाजरात मुकलात परी जिन हमजात मकनातीस की तरफ खींचे चले आएंगे। जैसे मकनातीस लोहे को अपनी तरफ खींचता है, इस तरह जैसे ही वो जलेगी, इससे खुशबू रोशनी फैलाएगी तो उनका नुज़ूल जल्दी होगा। इसलिए मैंने चाहा कि आपको हाजरात की और जिन्नात परी मुकलात की जो अगरबत्ती है वो बता दूं, आप वो बनाना सीख लें। सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए एक छोटी सी बात मैं आपको बहुत अच्छी और आप ही के लिए है, आपके फायदे के लिए है, बताती चलो कि बाज़ अमल में या बाज़ अमाल में पढ़ा होगा कि आपने या कोई किसी ने बताया होगा कि आप अदू, अंबर, मुश्क, ज़ाफ़रान के बखोरे जलाएं। बखोरे का मतलब होता है अगरबत्ती, ठीक है ना, या जैसे सफूक होता है उसको भी कहते हैं, तो वो जलाएं या इस किस्म की अगरबत्तियां जलाएं, उनकी अगरबत्तियां बनाएं और फिर जलाएं। अब आप खुद ही फैसला और इंसाफ करेंगे। गरीब इंसान, गरीब आदमी या गरीब मेरी बहन जो घर में पेट भर कर रोटी तक नसीब होती, वो इतनी कीमती अगरबत्ती कहाँ से खरीद कर लाएगी और कैसे जलाए। इससे बेहतर तो वो खुद अपने घर में खाना न डलवा ले, खाना या पानी या अपने बच्चों की परवरिश न कर ले। या वो शख्स जो बाहर मेहनत करता है वो कहाँ से इतनी महंगी ये मुश्क और ज़ाफ़रान और ये अंबर की खुशबुएं कहाँ से वो खरीद कर लाए। अंबर, मुश्क, ज़ाफ़रान इतने महंगे हैं कि हजारों के भी आप लेकर आए तब भी कम है। इनकी खुशबू के आगे जो मैं आपको अगरबत्ती या जो मैं आपको सफूक बताऊंगी कोई हैसियत नहीं रखता। इंतहाई बुलंद और बाला है, ये बहुत छोटे हैं। मुश्क, ज़ाफ़रान और दूसरे अंबर इससे को कहीं बुलंद है और कहीं बरकत वाला है। आप वो वाली अगरबत्ती वो वाला सफूक बनाए, इंशाल्लाह आप हाजरात जिन्नात परी को आराम से अपने पास बुला सकेंगे। काबू न करें, दोस्ती कर लें, चाहत जैसी बरतेंगे वैसा मुस्कुरा आपको सिला मिलेगा।
تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگربتی پیش کرنے جا رہی ہوں جو چیزوں جن کی چیزیں بھی بہت سستی اعلیٰ اور خوشبودار ہوں، ٹھیک ہے. تو ان اجزاء کو آپ نے کیا کرنا ہے، کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سا جلائیں، جیسے تھوڑے سے کوئلے آپ دہکا لیں، ٹھیک ہے. بس ان کے اوپر تھوڑا سا یہ سفوف ڈالیں تو آپ کا پورا کمرہ، اگربتی تو کیا اہمیت رکھتی ہے، یہ پورا کمرہ مہکا دے گی، ٹھیک ہے. جو بھی آپ کو سفوف بتایا جائے گا، آپ نے کیا کرنا ہے، جب بھی حاضرات کروانی ہونا اور کاجل آپ بنا لیں، حاضرات کی اگربتی بنا لیں. اس کے بعد میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا ایک تعویذ ہوگا، وہ آپ کو بتاؤں گی. وہ اپنے آن لائن ویڈیو پہ بھی چل رہا ہوگا تو وہ آپ کو بتاؤں گی، وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے. تو حاضرات کا نزول اگربتی چلا لیجیے گا، سیاہ کاجل بچہ پاس بٹھا لیجیے گا. یہ خود کرنا ہے تو مغرب عصر کے درمیان آپ بیٹھ جائیے گا اور سیاہی بنا لیجیے گا، اگربتی کا یہ سفوف لے آئیے گا اور وہ ایک تعویذ ہے، وہ ویڈیو میں پوسٹ کر دوں گی تو وہ آپ لے لیجیے گا. تو وہ آپ نے لازماً استعمال کرنا ہے. جی تو جناب میں اب آپ کو اگربتی کا یہ بتانے جا رہی ہوں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ جیسے ہی آپ نے عمل شروع کرنا ہے، تھوڑے سے 2 کوئلے جلا کے ایک برتن میں رکھ کے کوئلے جلانے، کوئلوں کے اوپر اگربتی کا یہ تھوڑا سا سفوف سلگانا ہے تو اتنا ہی کافی ہے. کمرہ خوشبو سے معطر ہو جائے گا. یا تھوڑا سا اس اجزاء کو جلائیں، جیسا آپ کا دل چاہے استعمال کریں. ان اجزاء کی خوشبو سے دور دور سے حاضرات اور روحیں، مقلات اور جن پری ہمزاد مقناطیس کی طرح دیوانہ وار کیجیے آئیں گے. وہ اس خوشبو کے دیوانے ہیں. اگر سچ پوچھا جائے تو یہ مقلات کو حاصل کرنے اور پری کو حاصل کرنے اور جو ہوتے ہیں حاضرات کو حاصل کرنے کا حیرت انگیز نایاب جو خوشبو کا جو یہ عمل ہے کمال کا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ نے لازماً بنانا ہے. کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا ہے، بہن کرنی چاہتی ہے، املاک کی دنیا میں آنا چاہتے تو یہ سفوف کبھی نہ بھولیے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، فارمولہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں، یہ نسخہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. ایک برہم بوٹی 1 تولہ، نمبر 1. نمبر 2 بالچر 1 تولہ، نمبر 3 گلاب کے پھول 1 تولہ، نمبر 4 کافور 1 تولہ. دیوار کا برادہ 1 تولہ، مشک دانہ 1 تولہ، سفید سندل کا برادہ 1 تولہ. نمبر 8 ناگر موتھا، کیا ناگر موتھا 1 تولہ. نمبر آ جاتا ہے اب 14 جائفل 1 تولہ، 15 4 تولہ. کل اجزاء ملا کر 22 ہو گئے. آپ دوبارہ سے میری ویڈیو کو کاؤنٹ کر لیجیے گا. آپ کو دوبارہ میں بتا دیتی ہوں صرف آپ کی خاطر. آپ اگر محنت کرتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ کی محنت رائگاں نہ جائے. دوبارہ سن لیں. نمبر 1 باہم بوٹی 1 تولہ، نمبر 2 بال چر 1 تولہ، نمبر 3 گلاب کے پھول 1 تولہ، نمبر 4 کفور 1 تولہ، نمبر 5 دیوانہ کا برادہ 1 تولہ، نمبر 6 مشک دانہ 1 تولہ، نمبر 7 سفید سندل کا برادہ 1 تولہ، نمبر 8 ناگر موتھا 1 تولہ. جائفل نمبر کہاں تھی، ہاں جی غلط، تھوڑا سا یہاں سے ایک اور لائن آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں. آپ نے کی چیزیں جو ان سی ہیں، ناگر موتھا 1 تولہ، نمبر آ جاتا ہے 9. رال 1 تولہ، نمبر 10 اسگھن بال. دوبارہ سن لیں. نمبر 10 والا ہے اسگھن بال 1 تولہ، نمبر 11 گگول 1 تولہ، نمبر جو 12 ہے لبان 1 تولہ، نمبر 13 ہے دار چینی 1 تولہ، نمبر 14 ہے جائفل 1 تولہ، نمبر 5 جاوتری 1 تولہ، نمبر 6 سوری میری کاؤنٹنگ میں غلطی پھر آ گئی ہے، تو نمبر یہ جائفل جو 15 1 تولہ، 16 تیزپات 1 تولہ، اور 17 چھوٹی الائچی 1 تولہ، 18 پنٹری
ایک خوشبودار گھاس ہوگی، اس کا نام ہوگا پنٹری، ٹھیک ہے. 1 تولہ 19 اگر خوشبودار لکڑی، اس کا نام ہوگا اگر. خوشبودار لکڑی ہوگی 1 تولہ. 20 زرنب، ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے 1 تولہ. اور 21 چونسا خمس 1 تولہ، اور 22 چھین سبیلہ 1 تولہ. اگر آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، تاکہ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے بولنے میں، کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دی تھی، تو اس لیے میں نے کہا چلو میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں. مجھ سے میں نے بہت کوشش کر کے لی ہے، تو مجھ سے بھی کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو آپ خود بھی اس کو بنانے کے لیے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں گی. چلتی ہوگی ویڈیو تو اس میں آپ کو بتا دوں گی، تو انشاءاللہ آپ تک یہ بھی پہنچ جائے گی، تو آپ وہاں سے بھی نوٹ کر سکتے ہیں. اس میں باقاعدہ نام لکھے ہوں گے. ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ویڈیو بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، اگر کوئی چیز نہیں مل رہی، تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنساری سے مل جائے گی. آپ کوشش کیجیے گا 1-2 پنساری سے مل جل کر، تو جتنی بھی چیزیں ملتی ہیں کوئی چیز کی کمی نہ ہو. تو اچھا مکمل 22 ہونا چاہیے، یہ بات یاد رکھیے گا. میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا دوں پیپر کو. ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اور ایک اور بات، آداب حضرات کو کبھی نہ بھولیں، وہ سب سے اعلیٰ ہے، بلند ہے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اگربتی با کمال ہے، آپ ایک دفعہ بنا لیں، آپ کو دوبارہ پھر بنانے کی خود ہی آ جائے گی. اسی کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ. اگر آپ یہ ویڈیو YouTube پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے.